معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم حکایت، نوشہ بزم جنت، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سرور، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں والی گھڑیوں میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے زندگی گزار رہے ہیں، اور اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اس عشرے میں، ان 10 دنوں میں خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے حق میں بخشش کو مانگے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا کہ یہ ماہ مبارک اپنے آپ میں بڑی برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس ماہ مبارک کو خاص نسبتیں بھی حاصل ہیں۔ چند ایک نسبتیں گزر چکی اور ابھی کچھ نسبتوں کا ذکر باقی ہے۔ تو 17 رمضان المبارک جو تاریخ آنے والی ہے، تو اس تاریخ میں 3 نسبتیں ہیں ہماری۔ ایک جو سب سے بڑی نسبت ہے وہ حق اور باطل کے درمیان میں جو سب سے عظیم معرکہ ہوا، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، تو 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن 2 ہجری کو غزوہ بدر واقع ہوا، اور 17 رمضان المبارک ہی کو غزوہ بدر ہی کے دن میں شہزادی رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، ان کا وصال مبارک بھی ہوا ہے۔ اور 17 رمضان المبارک ہی کو ایک عظیم نسبت جو ہے وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا کے یوم وصال سے بھی ہے، کہ 17 رمضان المبارک کو آپ کا بھی یوم وصال ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل باقی اور جو اہم نسبتیں ہیں آئندہ جمعہ بیان کی جائیں گی، چونکہ جمعہ کا وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے تینوں اہم عنوان پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہم آج کے جمعہ غزوہ بدر کا ذکر خیر کریں گے، اور غزوہ بدر کے ذریعے ہمیں جو درس ملتا ہے انشاءاللہ عز و جل اسے سننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ غزوہ بدر یہ حق اور باطل کے درمیان میں، کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں
سب سے بڑا اور عظیم معرکہ مانا جاتا ہے، جنگ بدر اسے کہا جاتا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک جگہ پر نہیں کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ اور غزوہ بدر کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان سے یاد کیا ہے، یعنی فرقان کا دن ہے، حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا دن ہے۔ کون سا دن؟ غزوہ بدر والا دن۔ غزوہ بدر جو واقع ہوا سن 2 ہجری میں ہوا، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، 1 سال گزرا، اور اس کے بعد جب دوسرا سال آیا اور ماہ رمضان آیا تو اسی ماہ رمضان میں غزوہ بدر واقع ہوا۔ اور روزوں کی حالت میں صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اطاعت فرماتے ہوئے مدینہ منورہ سے مقام بدر کے لیے چل پڑے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، تو کافی تفصیلات ہے اس میں، لیکن آسان الفاظ میں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں اور اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ مذہب اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور لڑائی جھگڑے والا مذہب نہیں ہے۔ لیکن غزوات کا جو ذکر آتا ہے، اور خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی جنگوں میں شرکت فرمائے، لیکن آئیے غزوہ بدر واقع کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے، کس موقع پر مذہب اسلام جنگ کی اجازت دیتا ہے، اس کی کیا صورت ہوتی ہے، تو اسے سماعت کریں۔ تو سب سے اہم بات یہی ہے کہ مذہب اسلام یہ اسلام ہی سے ظاہر ہوتا ہے، یہ سلامتی، امن اور آشتی والا مذہب ہے۔ جب صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، تو کفار مکہ طرح طرح سے صحابہ کرام کو اذیتیں دیتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی بہت سارا ظلم اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم آیا کہ اب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کریں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ صحابہ کرام ہجرت کیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب، لیکن اب آپ یہ سن لیں کہ مکہ مکرمہ سے جو صحابہ مدینہ منورہ کی طرف گئے تو انہوں نے اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گیا، بلکہ اپنی جائیداد، اپنا وطن، اپنا سب کچھ مکہ مکرمہ میں یہ چھوڑ دیے، اور مکہ میں رہ رہے تھے۔ ان کا اپنا وطن تھا، اتنی ان کی اپنی جگہ تھی، ان کی اپنی جائیداد تھی، ان کی اپنی پراپرٹی تھی، اس کے باوجود یہ ظالم کفار ان پر ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور طرح طرح سے شرانگیزی کے ذریعے سے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ جو اپنا وطن عزیز ہے اسے چھوڑ دیا، اور جب چھوڑا تو سب کچھ چھوڑ دیا، یعنی اپنے رشتے داروں اقارب کو بھی چھوڑا، جائیداد کو بھی چھوڑا، اور بہت کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن جب مدینہ منورہ گئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام وہاں پر مذہب اسلام پر عمل کرتے رہے اور دعوت اسلام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ لیکن یہ کفار مکہ ایسے ظالم تھے، ایسے شرانگیز تھے کہ جب یہ مدینہ چلے گئے تب بھی ان کی شرارت ختم نہیں ہوئی، بلکہ کفار مکہ یہودیوں کے ذریعے سے منافقین جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، عبداللہ ابن ابی جیسے منافقین کے ذریعے مل کر یہ منافقین کے ساتھ ساز باز کر کے یہ طرح طرح کی شرارتیں مسلمانوں کے ساتھ کرتے رہے، اور مسلمانوں کی چراگاہوں پر حملہ کرتے رہے، اور مسلمانوں کے معاملات کو بگاڑتے رہے۔ جب ظلم اور زیادتی بہت زیادہ ہو گئی تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جہاد کا حکم آیا، اور اس طور پر آیا کہ یہ اپنا دفاع کرے۔ ظاہر سی بات ہے، سامنے والا ظلم کرتا ہے،
زیادتی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، آپ کے مال کو غصب کر لیتا ہے، لوٹ لیتا ہے، تو ایسے موقع پر اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ کو اپنے جان کی حفاظت کرنے کی اجازت ہے، آپ کو اپنے مال اور جائیداد کی حفاظت کرنے کی اجازت ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب حکم آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا کہ اب ملک شام سے مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کو کفار مکہ کا ایک بڑا قافلہ گزرنے والا ہے، اور ابو سفیان اس قافلے کی سربراہی کر رہا ہے۔ تو یہ قافلہ جب جائے گا تو اس قافلے میں بہت سارا ان کا مال ہے، ظاہر سی بات ہے انہوں نے ہمارا مال غصب کر لیا، تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر بھی اپنی زیادتی کا اظہار کریں اور یہ بتائیں کہ ہاں ہم بھی غالب آئیں گے اور ہم مغلوب نہیں رہیں گے۔ تو اس طریقے سے اظہار کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اب ہمیں یہاں سے اس طور پر نکلنا ہے۔ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے حکم ہوا تو پہلا جو معاملہ تھا وہ یہی تھا کہ جنگ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نہیں نکلے، بلکہ ایک قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، اور وہ کفار مکہ کا بہت سارا سامان اس میں تھا، اور ملک شام سے تجارت کر کے بڑے نفع کے ساتھ یہ واپس لوٹ رہے تھے، اور کفار مکہ مکہ مکرمہ میں جتنے رہنے والے تھے ان سب کا اس میں مال لگا ہوا تھا، گویا کہ ان کی جان اس میں اٹکی ہوئی تھی۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرما دیا تو اعلان کر دیا گیا، تو چند ایک صحابہ اکرام تیار ہو گئے اور یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے نکلے، اور جب نکلے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے بڑھے تو یہاں تک کہ معلوم یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مسلمانوں کو جاسوسی کے لیے آگے بھیج دیا تھا، تو ان کے ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ ابو سفیان نے اپنے قافلے کو راستہ بدل کر مکہ مکرمہ کی جانب لے گیا، اور اب وہ قافلے کا پیچھا ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے نکلنے کا ارادہ ہوا تو ابو جہل اور مکہ میں رہنے والے جتنے کفار تھے ان کو علم ہو گیا تھا، اب وہ بھی جو ہے جوش میں جذبے میں آ گئے تھے کہ ہمارا سامان بہت سارا اس میں ہے، اگر مسلمان لے لیں گے تو ہمارے لیے بڑی اذیت کا معاملہ ہوگا، بڑی تکلیف کا معاملہ ہوگا۔ تو وہاں پر مکہ مکرمہ میں یہ پلاننگ بنائی گئی کہ ہم مسلمانوں سے لڑنے کے لیے یہاں سے نکلتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ سے کفار مکہ جنگ کے ارادے سے مکمل تیاری کے ساتھ وہ نکلے، اور کتنے لوگ یہ تھے، تقریباً 1000 کی ان کی تعداد تھی، اور اس میں تقریباً 600 گھوڑے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری زرہیں بھی تھی اور بہت سارے اونٹ بھی تھے، اور ساتھ میں کھانے پینے کا عائش کرنے کا بھی بڑا سامان تھا، ناچنے گانے والیاں بھی اس میں تھی، اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ کھانے کا معاملہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایک دن میں 10-10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے ان کفاروں کے کھانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے عائش و آرام کے ساتھ، گھمنڈ اور تکبر کے ساتھ ابو جہل اور اس کے تمام تر ماننے والے مکہ مکرمہ سے مسلمانوں سے جنگ کے ارادے سے نکلے، اور ان کے پاس گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اور اپنے ساز و سامان پر ان کا یقین کامل تھا کہ ہاں یقیناً ہم جیتیں گے، اور یہ مدینے والے تو چرواہے ہیں اور طرح طرح کے جملے کس رہے تھے، اور یہ آگے بڑھتے گئے۔ اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوا کہ قافلہ نکل گیا ہے اور جنگ کے لیے یہ لوگ آ چکے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد صورتحال آپ نے بیان فرمائی، اور یہ کہا کہ سنو، پہلے تو ہم ارادے سے نکلے تھے کہ ان کے قافلے کو روک لیں گے اور ان کے ساز و سامان کو اپنے لیے مال غنیمت بنائیں گے، لیکن قافلہ نکل چکا ہے، اب یہ بڑی تعداد کے ساتھ جنگ لڑنے کے ارادے سے ہماری طرف آ رہے ہیں، اب تم سب کا ارادہ کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا تو چند ایک نے یہ کہا کہ چونکہ ہم قافلے کو روکنے کے ارادے سے نکلے تھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قافلے کے پیچھے ہی نکلیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اس میں نہیں تھی۔
آپ یہ چاہ رہے تھے کہ چونکہ کفر بڑا سر اٹھا رہا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس کو مغلوب کیا جائے اور اس پر غالب آیا جائے، تاکہ ہم مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت کا کام بڑے آسانی کے ساتھ کرتے رہے۔ اور جب آپ نے یہ ارادہ فرمایا، آپ کی طبیعت اور آپ کا دل یہ چاہ رہا تھا، تو چند ایک نے جب یہ کہا تو آپ نے پسند نہیں فرمایا کہ قافلے کے پیچھے جائے، لیکن جہاں پر دیکھ لیے خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمنا اور خواہش یہ ہے کہ کفر کا مقابلہ کیا جائے، تو فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کی طبیعت جو ہے، آپ جو حکم فرمائے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اسی طریقے سے پھر خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے بھی یہی فرمایا کہ یقیناً یہ کفار بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ مذہب اسلام حق ہے اور ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس طریقے سے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی محبتوں کا اظہار فرمایا، اور جب صحابہ کرام اس طریقے سے کہے، انہی میں سے ایک صحابی رسول حضرت سیدنا مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور آپ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیے، ہم سب اس کی اطاعت کریں گے، ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم یہیں پر بیٹھے رہتے ہیں، آپ اور آپ کا خدا جائے اور جا کر لڑے۔ قرآن عظیم میں اس کا ذکر ہے، اور اس طریقے سے اور دوسرے صحابہ اکرام بھی اپنی محبتوں کا اظہار کیے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انصار صحابہ اکرام کی جانب دیکھ رہے تھے کہ انصار صحابہ بھی اپنی محبتوں کا اظہار کریں، کیونکہ انصار صحابہ اکرام نے جب بیعت کی تھی انہوں نے یہ کہا تھا، اس بات کا عہد کیا تھا کہ آپ مدینہ منورہ تشریف لائیے اور مدینے میں اگر کوئی آپ پر حملہ کرتا ہے تو ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے شانہ بشانہ رہ کر ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن اب کیا تھا، مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا، تو انصار صحابہ اکرام کی جانب سے کیا معاملہ ہوتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس انتظار میں تھے، انصار صحابہ اکرام کو دیکھ رہے تھے۔ تو تمام انصار صحابہ اکرام میں جو امیر مانے جاتے تھے حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کا فرمان حق ہوتا ہے۔ ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے یہی کہا کہ یقیناً ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ پر بیعت کیے ہیں، آپ کا جو حکم ہوگا ہم اس پر عمل کریں۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کا حکم یہ ہے کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم فوراً کود جائیں گے۔ اور اس کے بعد وہ صحابی رسول نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے آگے ہیں، ہم آپ کے آگے بھی رہیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑتے رہیں گے، آپ کے داہنے جانب سے بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں جانب سے بھی لڑیں گے، اور جب وقت آئے گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری جانثاری اور قربانی کو آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ اور جب انصار صحابہ کرام کے امیر نے یہ کہہ دیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے، اور اس کے بعد پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد صحابہ اکرام یہاں سے نکلے، اور دیکھیں آج کا ہمارا مسلم معاشرہ ہے، آج کے ہمارے نوجوان ہیں اور آج کے بچے ہیں، لیکن اس دور اور زمانے کے نوجوانوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں، اور اسلامی معاشرہ کتنا پیارا معاشرہ تھا اور بچوں کی تربیت کیسے ہوتی تھی، آپ اسے بھی سماعت کریں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے نکلنے کے بعد 1 میل کی دوری پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ بدر کا جو مقام تھا یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کی دوری پر واقع تھا، اور اس کو مقام بدر کہا جاتا ہے، اور بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک بدر ابن عامر نامی شخص تھا،
اور اس کا ایک کنواں تھا اور اس کنویں کو بھی مالک کے نام سے مشہور کر دیا گیا تھا، یعنی بدر کا کنواں۔ تو آج بھی کنواں وہاں پر ظاہر موجود ہے، تو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک کنواں ہے اور اس کا نام بھی بدر ہے اور اس کے مالک کا نام بھی بدر ہے، تو وہ سارے علاقے کا نام بھی مقام بدر ہو گیا۔ تو یہ 80 میل کی دوری پر واقع ہے۔ تو مدینہ منورہ سے جب 1 میل کی دوری پر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں اپنے لشکر کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ بچے اگر ہیں تو ان کو واپس کر دیا جائے، کیونکہ جنگ میں بچوں کا کیا کام ہوتا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاحظہ فرمایا تو کئی ایک بچے تھے جو جنگ میں شریک ہو گئے تھے۔ کون کون تھے؟ ان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اسی طریقے سے عمیر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے، رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ تھے، سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 9 کم عمر لڑکے تھے، یعنی مشکل سے 17 18 یا 16 سال کی ان کی عمر تھی۔ اور آج کل کا نوجوان کیا ہے؟ آج کل کا نوجوان 17 18 سال کی عمر میں موبائل کھیلنے کا بڑا ماہر ہو جاتا ہے۔ یہ تو دیکھ لیا گیا، بلکہ 17 18 سال تو بہت ہو گئے، بلکہ 7 8 سال ہی میں بچے موبائل پکڑنا بھی آج کل سیکھ لیتے ہیں، اور سیکھنے کے ساتھ 17 18 سال کی عمر تک بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، موبائل جیسے چیزوں کی وجہ سے ہماری قوم اور ہماری قوم کے نوجوان مفلوج ہو گئے، ان کے ذہن کام کرنے کی صلاحیت کھو دیے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے اور اپنے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں اس کو ظاہر کریں، اور یقیناً دین سیکھیں، اور دین کے ذریعے سے ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بچے اپنے جذبہ جہاد اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے حاضر ہو گئے، اور ان میں سے ایک عمیر ابن ابی وقاص ہے جو بڑی کم عمر کے ہیں، 16 سال کی عمر ہے۔ وہ جو ہے قافلے میں موجود تھے اور چھپ رہے تھے لوگوں سے۔ کیوں چھپ رہے تھے؟ ان کے جب بھائی نے پوچھا سعد ابن ابی وقاص نے کہ آخر تم کیوں چھپ رہے ہو، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے دیکھ لیں گے تو مدینہ منورہ واپس کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے ہیں؟ کہیں تفریح کو نہیں جا رہے ہیں، گھومنے نہیں جا رہے ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جا رہے ہیں تو پتہ نہیں واپس بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لیکن محبت اسلام دیکھیں، محبت رسول کا معاملہ دیکھیں کہ وہ چھوٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے گئے اور انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے ظاہر کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنگ میں شریک ہو جاؤں اور راہ خدا میں جام شہادت نوش فرما دوں۔ اور جب یہ معاملہ آیا تو سرکار کے سامنے پیش کیا گیا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر یہ فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ واپس چلے جاؤ، آپ کو جنگ میں شریک نہیں کیا جائے۔ اور رونے لگے، ہو اتنا روئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اور غزوہ بدر میں جو شہید ہوئے اصحاب بدر تقریباً 14 کی تعداد ہے، ان میں سے جو سب سے ننھا شہید رہا وہ یہی عمیر ابن ابی وقاص رہے جن کی عمر مبارک 16 سال کی تھی۔ تو اس طریقے سے آپ نے شرکت کی اجازت لے لی اور آپ آگے بڑھیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، بڑی کم عمر ہے ان کی، رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کے جو سرپرست تھے وہ حاضر ہو کر کہنے لگے یہ رافع ہے اور اس کو بھی جنگ میں شرکت فرما لیں، شریک کر لیں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے تھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رافع ہے انہ رامن، اور یہ بڑا اچھا تیر انداز ہے، بڑے اچھا تیر چلاتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ کہا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے انہیں بھی شریک کر دو۔ جب ان کو شریک کر لیا گیا تو وہاں سے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی کم عمر ہے، نوجوان ہے، وہ آئے اور آ کر اپنے جو سرپرست ہے ان سے کہنے لگے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رافع کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی ہے، ہم دونوں میں کشتی لڑوا لی جائے اور میں بھی جو ہے ان پر غالب آ جاؤں گا، تو جب میں غالب آ جاؤں گا تو مجھے بھی جنگ میں لے چلنے کی اجازت دی جائے۔ دیکھیں کیسا جذبہ،
حالانکہ کوئی شوق تفریح کے لیے نہیں جا رہے ہیں، معاملہ یہاں پر یہ ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دونوں کا معاملہ پیش کیا گیا، تو دونوں میں کشتی ہوئی، مقابلہ ہوا۔ تو جس طریقے سے سمورہ ابن جندب نے کہا تھا کہ میں ان کو پچھاڑ دوں گا اور ان پر غالب آ جاؤں گا، تو اسی طریقے سے ہوا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، یہ بچوں کی تربیت ہے۔ تو یہ کیسے دل میں یہ بات آتی ہے بچوں کی؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتے ہیں۔ اگر گھر کا ماحول جتنا بگڑا ہوگا بچوں پر اتنا ہی برا اثر پڑے گا۔ گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوگا، اگر بچے صبح و شام ماں باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، ماں باپ کو اچھی گفتگو کرتا ہوا دیکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کا اظہار کرتا ہوا دیکھیں گے، ماں باپ کو قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھیں گے، تو بچوں میں بھی یہ چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن ہوگا کیا ہے، بچے ماں باپ کو دیکھ کر بہت کچھ برا سیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں باپ نے اپنا گھر کا ماحول ہی ایسا بنا رکھا ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے کہ ہر جگہ پر عقل کو دوڑایا نہیں جاتا ہے۔ ہاں، عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے برے کی تمیز کریں، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، تو اب یہاں پر عقلیں ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اطاعت کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہی عقلیں رب کی بارگاہ میں قابل مبارکباد ہوتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے اور ایسے بھی عقل کے پھیر میں پھرتا رہے، تو یہ نافرمان شخص کہلاتا ہے۔ تو اب یہ صحابہ اکرام کا قافلہ چلا، اور اب آپ دیکھیں کہ معاملہ کیا ہے کہ کفار کی تعداد 1000 ہے، اونٹوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ساز و سامان لڑنے کے ہتھیار ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن صحابہ کرام کے قافلے کا معاملہ کیا ہے کہ یہ 313 کی تعداد میں۔ کتنے ہیں؟ 313 ہے یہ، اور 313 کے درمیان میں 2 گھوڑے ہیں صرف، اور سارے 313 کے درمیان میں صرف 70 اونٹ ہے جن پر سوار ہو کر ان کو جانا ہے، اور یہ اسی طریقے سے باری باری اونٹ پر سوار ہوتے جاتے، 2 سوار ہوتے اور ایک اونٹ کی رسی پکڑ کے آگے چلتے رہتے، یہاں تک کہ سالار قافلہ، امیر قافلہ اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایسے موقع پر عدل و انصاف کو اس طور پر ظاہر فرمایا کہ آپ نے اپنے اونٹ میں بھی 2 کو شریک فرمایا۔ آپ کے ساتھ مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اسی طریقے سے ابتدا میں حضرت سیدنا لباب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، لیکن بعد میں ان کو مدینہ منورہ بھیج دیا گیا، تو ان کی جگہ پر مرثد رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ شریک ہوئے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ 2 سوار ہوتے اور ایک رسی پکڑ کر چلتے، اور یہاں تک کہ حضرت علی اور حضرت مرثد رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایسے ہی کیے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی کہ آپ نیچے اتر کر رسی کو پکڑ کر چلے، تو دونوں صحابہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر تشریف رکھیں، ہمارے لیے سعادت مندی ہے کہ ہم رسی پکڑ کر چلیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پسند نہیں فرمایا، آپ نے یہی کہا کہ تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو۔ سبحان اللہ، تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور میں بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب حاصل کرنے والوں میں ہوں، تو جس طریقے سے تم پسند کرتے ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے اونٹ میں 2 صحابہ کو شریک فرمایا، یہاں تک کہ یہ قافلہ بدر کے مقام پر پہنچا، اور جب مقام بدر میں پہنچا، کیونکہ وقت بہت کم ہے، تو اس موقع پر 313 کی یہ تعداد ہے، اور مقابلے میں کفار مکہ 1000 ہیں، اور ان کے پاس بڑا ساز و سامان ہے، اور ان کو غرور ہے، گھمنڈ ہے اپنے ہتھیار پر۔ لیکن صحابہ اکرام کو دیکھیے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ بڑے پرسکون ہیں، ان کے دل بڑے مطمئن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا ساز و سامان تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نبی ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس تیر اور تلوار تو نہیں ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور انہیں یقین کامل تھا کہ نبی برحق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ اور میدان جنگ میں، اور یہ جمعہ کا دن تھا، اور جب رات آئی جمعہ کی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں آپ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن چند صحابہ کرام کے ساتھ میدان جنگ میں آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ اور ہم اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا، اس کا اظہار میدان جنگ میں فرماتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے اقدس میں ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی، اور آپ اپنے صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں جاتے اور جا کر یہ فرماتے کہ اس جگہ پر ابو جہل مرے گا کل۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر کل امیہ ابن خلف مرے گا، آپ یہ فرماتے ہیں اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا، اور آپ یہ فرماتے ہیں اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا۔ صحیح حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کافر کے بارے میں یہ فرمایا کہ کل فلاں کافر فلاں جگہ پر مرنے والا ہے، تو وہ اس لکیر سے 1 انچ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا، اسی جگہ پر مرا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی یہ جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، اور ہمارے نبی یہ بھی جانتے ہیں کل کون سا بدبخت کافر مرنے والا ہے، اور یہ جو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ یقیناً ہمارا جو عقیدہ ہے عقیدہ حق ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے صحابہ اکرام کو فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ گریہ گزاری فرمائے، دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ میدان جنگ کے دن بھی آپ دعا فرما رہے ہیں۔ کسی حدیث میں یہ آیا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، آپ کے کاندھے شریف پر چادر مبارک ہے، ہاتھ بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے رب تبارک و تعالیٰ، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ 313 ہیں جو تیری عبادت کرنے والے ہیں، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تیری کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اے رب تبارک و تعالیٰ، ہمیں اپنی مدد عطا فرما۔ تو اس طریقے سے آپ دعا فرماتے رہتے یہاں تک کہ آپ کے یار غار آپ کے قریب تشریف لاتے اور لا کر کہتے کہ یا رسول اللہ، یقیناً یہ کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح ضرور شامل حال رہے گی۔ اور اس کے بعد جنگ کا معاملہ آتا ہے، اور یقیناً جب جنگ ہوتی، آپ یہ بھی سن لیں، یہ جو صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو ان کے مقابلے میں جو لڑنے کے لیے آئے تھے تو یہ ان کے رشتہ داروں میں سے بھی تھے۔ میدان بدر میں جنگ بدر جو واقع ہوئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مسلمان رہے، ان کا جو مقابلہ ہو رہا تھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عتبہ، شیبہ، ولید کا مقابلہ کیا۔ یہ آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سگے ماموں کا مقابلہ کیا، عاص ابن ہشام کا، یہ ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کئی ایک صحابہ اکرام نے، ابو عبیدہ ابن جراح نے، انہوں نے بھی اپنے رشتہ دار کا مقابلہ کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے، عقل تو یہ چاہتی ہے کہ رشتہ دار کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، وہ ہمارا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے یقیناً وہ ہمارا بھی دشمن ہے۔ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ نبی کے مقابلے میں آئے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوری بہادری اور جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور 1000 کی تعداد میں جو کفار تھے ان پر یہ 313 غالب آئے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانی فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ۔ کئی جگہ پر اس کا ذکر ہے کہ ایک مقام پر یہ آیا ہے کہ 1000 کی تعداد میں فرشتے آئے، اور ایک مقام پر 3000 کی تعداد میں، اور ایک مقام پر 5000 کی تعداد میں یہ فرشتے آئے، اور ان کے ذریعے سے ان کو مدد ملی اور ثابت قدم رہے، اور یہ 313,000 پر غالب آئے۔ اور یہاں پر ہم کو ہمارا ایک عقیدہ حق یہ بھی معلوم ہوا
کہ غیر اللہ جس کو کہتے ہیں بدعقیدہ وغیرہ کہ غیر اللہ کی مدد شرک ہے کہتے، لیکن فرشتوں نے آ کر میدان جنگ میں جس کا ذکر قرآن عظیم میں موجود ہے مسلمانوں کی مدد کی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہی عین ایمان بھی ہے۔ اور ساتھ میں ہم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن عظیم کی آیت میں کہ یقیناً فرشتوں کی مدد کو رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ میری مدد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں یقیناً وہ مدد حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہوا کرتی ہے۔ لہذا انبیاء اور اولیاء سے ہمارا مدد مانگنا، انبیاء اور اولیاء کا ہماری مدد کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہی سے ہے۔ اور پھر یہ بھی سماعت کریں کہ الحمدللہ اس خادم کو 2019 میں مقام بدر میں جانے کا شرف حاصل ہوا، اور آج بھی الحمدللہ وہاں کی ایک جو کیفیت ہے نورانی کیفیت، کیونکہ وہاں پر نورانی فرشتوں کا نزول ہوا ہے، تو آج بھی وہاں پر ایک الگ سی چمک اور نورانیت کا ظہور ہوتا، اور آج بھی وہ جگہیں الحمدللہ موجود ہے، اور اصحاب بدر کی جو قبریں ہیں وہ بھی موجود ہے، اور الحمدللہ جو خوش عقیدہ مسلمان وہاں پر جاتے ہیں فاتحہ بھی پڑھتے ہیں اور دعاؤں کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو ٹینٹ جو خیمہ میدان میں بنا دیا گیا تھا جس کو عریش کہتے ہیں عربی میں، تو آج اس جگہ پر ایک عالی شان مسجد عریش موجود ہے، تو الحمدللہ اسے بھی دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان چاہنے والوں کو مدد عطا فرمائی، اور اس طریقے سے غزوہ بدر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفار پر ایسے فتح عطا فرمائی کہ آج تک کفر کے اندر یہ حق نے ایسا زلزلہ قائم کر دیا کہ آج بھی کفر گھبراتا، اور غزوہ بدر کے بعد برابر کفار مکہ پر مسلمانوں کی ہیبت اور روب طاری رہا، اور جس طریقے سے پہلے وہ شر انگیزیں کرتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے، تو اس سے باز رہے، اور غزوہ بدر میں ابو جہل جس کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ابو جہل کو موت عطا فرمائی، اور اس کو موت کے گھاٹ اتارنے والے جو دو ننھے انصاری صحابہ تھے جن کا نام معاذ اور معوذ ہے، انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا، اور یقیناً یہ صحرا بھی ان دو ننھے نوجوان سپاہیوں کے سر آتا۔ اور اس کے علاوہ بھی غزوہ بدر میں بہت سارے ہمارے لیے سبق ہیں، انشاءاللہ عز و جل پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ بس آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ 17 رمضان المبارک کو آپ اصحاب بدر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور شہزادی رسول سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے اپنے گھر میں نیاز فاتحہ کا اہتمام کریں، خراج عقیدت و محبت پیش کریں، یقیناً ہمارے لیے یہ باعث برکت اور باعث سعادت ہو۔ وما علینا الا البلاغ، جو حضرات سنت ادا نہ کی سنت ادا کریں۔